السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ شام میں صدر بشار الاسد کی افواج باغیوں کے سامنے مسلسل پسپا ہوتی جا رہی ہیں۔ کئی اہم شہر باغیوں کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، پروگرام میں آگے چل کر بتائیں گے۔ روس، امریکہ، چین اور شمالی کوریا ایٹمی جنگ کی اہلیت کیوں جانچ رہے ہیں، پروگرام میں اس پر بھی بات کی جائے گی۔ کرم میں کشت و خون کا بازار ابھی تک گرم کیوں ہے، یہ موضوع بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے تحریک انصاف کی۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد تحریک انصاف اس وقت سنگین الزامات کی زد میں ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے لیے جرائم پیشہ شرپسندوں کا انتخاب کیا۔ افغان شہریوں کو مسلح کر کے لایا گیا۔ احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ کی گئی۔ حکومت کا الزام ہے کہ تحریک انصاف کے مظاہرین کے پاس گولیاں برسانے والا اسلحہ بھی تھا، گرینیڈ بھی تھے، آنسو گیس کے شیل بھی تھے، غلیلیں بھی تھیں اور کیل جڑی لاٹھیاں بھی۔ تحریک انصاف پر یہ الزام حکومتی بیانات میں بھی لگائے جا رہے ہیں اور پریس کانفرنسز بھی کی جا رہی ہیں۔ آج بھی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری شامل تھے۔ 1500 شرپسند اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پرتشدد مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں۔ ان کی جانب سے جیل وینز کو آگ لگائی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق مظاہرین نے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی، ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو نشانہ بنایا، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ وزارت داخلہ اعلامیے میں کہا گیا کہ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا، جبکہ شرپسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار زخمی ہوئے۔ وزارت داخلہ کے مطابق مظاہرین جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ یہاں تک جو مظاہرین کے پاس جیسے ایویڈنس بھی ہے آئی جی صاحب کے پاس، انہوں نے جدید ہتھیار بھی استعمال کیے، پتھر بھی استعمال کیے، غلیلیں استعمال کیے، ٹیئر گیس شیلز استعمال کیے، گرینیڈز کیے اور سٹن گن۔ اس طرح انہوں نے ہر قسم کی تشدد میں انڈلج کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ عطا تارڑ نے بتایا کہ اسلام آباد احتجاج میں شرکت کے بعد مراد سعید کے پی ہاؤس میں بھی چھپے ہوئے ہیں اور مراد سعید ہی اپنے ساتھ اسلحے سے لیس تربیت یافتہ لوگ لے کر آئے تھے۔ عطا تارڑ نے ان خبروں کی بھی تردید کی کہ فائرنگ سے تحریک انصاف کے مظاہرین ہلاک ہوئے۔ تشدد اور ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھے اور چاہتے تھے کہ لاشیں گریں۔ وہاں پہ مراد سعید کے جو ایک کنٹینجنٹ تھا اس کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا اور وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، ورنہ انلیگل افغان شہریوں کا کیا کام، ورنہ دہشت گردوں کا، ورنہ وارداتیوں کا، ڈکیتوں کا کیا کام کہ وہ اس جتھے کے ساتھ آئیں۔ جتنے لوگ فرنٹ لائن سے پکڑے گئے ہیں کوئی ایک مہذب شہری نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کی پریس کانفرنس میں ایک ویڈیو بھی چلائی گئی۔ اس ویڈیو میں مختلف مناظر ہیں۔ ایک منظر میں تحریک انصاف کے جھنڈے کے رنگ والی سرخ اور سبز ٹوپی پہنے ایک شخص نظر آ رہا ہے جس نے ہاتھ میں گن اٹھا رکھی ہے۔ ایک اور ویڈیو میں ایک شخص فائر چلا رہا ہے۔ ویڈیو پر لکھا ہے کہ یہ شخص کے پی پولیس سے فائرنگ کروا رہا ہے۔ علی بھائی تو ستا مکمل پیغندر کوي اغاز تو سره شرکوان زو سر بغاړي کې نو چې بل څوک دا الزام نه لګوي چې علي بھائی په ګاډي کې نو علي بھائی نشته د مخکې ما ته ډېر خلکو ول
الزامات تو تحریک انصاف بھی لگاتی ہے کہ براہ راست فائرنگ کر کے اس کے مظاہرین کو قتل کیا گیا۔ اس پر حکومت سوال کر رہی ہے کہ اگر یہ الزامات سچ ہیں تو ان کے حق میں کوئی ثبوت پیش کیوں نہیں کیا جا رہا۔ حکومت کے الزامات کا تحریک انصاف کے پاس کیا جواب ہے، پوچھیں گے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت صاحب سے۔ شیر مروت صاحب شکریہ آپ کا۔ مطالبات آپ کے درست صحیح، آپ کے اوپر ناجائز مقدمات ہیں، مانا الیکشن کا احتساب ہونا چاہیے، یہ بھی مانا 26ویں آئینی ترمیم درست کیوں نہیں کیونکہ الیکشن ہی ٹھیک نہیں تھے، یہ بھی مانا، لیکن جو طرز عمل آپ اپنا رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کیونکہ عطا تارڑ تو اب ثبوت بھی لے کر آ گئے کہ آپ کے لوگ کیا کر رہے تھے۔ نہیں، تشدد کا عنصر تو ہم نے استعمال نہیں کیا، وہ تو ریاست نے استعمال کیا۔ ہم تو آئے پرامن طور پہ پشاور سے اور جدھر جدھر سے قافلے آئے ڈی چوک پہنچنے تک کوئی یہ الزام ہی ہم پہ کسی نے نہیں دھرائے کہ کہیں بینک لوٹا گیا، کہیں یہ الزام ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ ہم نے کوئی آگ لگائی، کسی کی شکایت ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں پرائیویٹ پراپرٹیز میں گھسے ہیں۔ ہم تو آئے سرکاری سڑک پہ، ہم دھرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ہم پہ فائر کھول دیا، تو لہذا یہاں پہ ہماری طرف سے تشدد اچھا سر، وزارت داخلہ کہتی ہے کہ 1500 افغانی ہیں، مراد سعید ان کو لے کے آئے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ غلیل بھی لے کے آئے، آنسو گیس کے شل بھی لے کے آئے۔ اچھا یہ سب تو نظر بھی آیا ہے، ویڈیوز میں بھی نظر آیا ہے، عطا تارڑ نے باقاعدہ ویڈیو بھی چلا دی ہے، تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ہمارے اوپر گولی چلانے اور ہمارے ورکرز کو قتل کرنے کی ذمہ دار ہی وزارت داخلہ ہے۔ اچھا، اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستانیوں پہ گولی چلائی، کیا کوئی اخلاقی جواز ہے یا عقلی جواز ہے یا کوئی قانونی جواز ہے نہتے لوگوں پہ گولی چلانے کا؟ کوئی ایک جواز کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ گولی چلائی ہے؟ اور اگر آپ کے توجہ سے بتا رہا ہوں، جو 3 رینجر اہلکار شہید ہونے کی بات ہو رہی ہے یا ایک پولیس سپاہی، وہ دونوں ایکسیڈنٹ، یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ایکسیڈنٹس کے ہیں، اور ایکسیڈنٹ بھی ان کے اپنی گاڑیوں سے ہوئے ہیں۔ تو لہذا سرکار کا کوئی ایک بندہ جو ہے اس کو خراش تک نہیں آتی ہے۔ انہوں نے ہمیں مارا، گولیاں چلائی، پوری دنیا نے دیکھی، تمام انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اور الٹا جو ہے انہوں نے پرچی بھی ہم پہ کر دی ہے۔ یعنی میں خود وہاں موجود تھا کلثوم اسپتال کے آگے، اور ورکروں کو روک رہا تھا کہ ڈی چوک نہ جائے، اور ہم نے کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دینا ہے۔ اور آج ہی مجھے پتا چلا کہ جی بے حساب پرچوں میں مجھے نامزد کر دیے ہیں دہشت گردی کرنے پر۔ تو ان لوگوں کی تو یہ حقیقت ہے کہ جو دہشت گردی کو روکنا بھی چاہتا ہے وہ بھی ملزم۔ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ سرے سے اس میں آئی ہی نہیں تھے، وہ بھی ملزم ہیں۔ اور ہماری 20 لیڈر جو ہیں وہ اس احتجاج میں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے پہنچ نہ سکے یا راستے ان کے بند کر دیے، ان کی بھی انہوں نے حاضری ڈی چوک میں ڈال دی ہے۔ لہذا ان کی کیا کہنے، یہ تو کہہ رہے ہیں گولی چلی ہی نہیں ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں لاشیں گری ہی نہیں ہے، اور ان کو بڑا یہ تھا نا کہ جی آپ تفصیل دیں، تو تفصیل آ رہی ہے، تمام مقتولین کی تصاویر، ان کے قوائف، ان کے پوسٹ مارٹمز، اور انشاءاللہ اسلام آباد پولیس اور جن ذمہ داران نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ بات یہ ہے کہ مراد سعید آئے تھے وہ، اور لوگ بھی لے کر آئے تھے سر، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ لیڈ کر رہے تھے احتجاج کو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرے بھی ہوئے تھے۔ مراد سعید جو ہیں وہ بیچارہ چپتا پھر رہا ہے، 2 سالوں سے اپنی جان کے اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ 1500 افغانی مراد سعید کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ان کی فرضی اور کنکاکٹڈ سٹوریز ہے۔ کوئی یہ جتنے بھی بول رہے ہیں، شہباز شریف، نقوی صاحب، اور یہ تارڑ صاحب، اور وزیر دفاع صاحب، اور یہ دیگر جو وفاقی وزراء ہیں، اپنے یہ ضمیر سے پوچھے نا، کیا یہ جھوٹ سچ بول رہے ہیں؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ قوم کے جوانوں کے ساتھ کیا عمل ہوا؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ بہت سارے گھروں میں لاشیں گئی ہیں، بہت سارے بچے یتیم ہوئے ہیں، مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو کھو گئی ہیں، اوپر سے یہ ہمارا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ آج اچھا مروت صاحب یہ بتائیں سر، آپ مجمع کو ڈی چوک جانے سے روکنا چاہ رہے تھے،
یہ بشرا بی بی تھیں جو آئیں، جنہوں نے احتجاج کو لیڈ کرنا شروع کیا، پھر وہ ڈی چوک تک لے کر آئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا جاتا، بشرا بی بی نہ لے کے آتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے پارٹی کے سطح پہ اس امر کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیوں کر جو ہیں جب خان صاحب نے سمجھانی پر آمادہ ہو گئے تھے تو ہم کیوں جو ہیں خان صاحب کی حکمت کرتے ہوئے آگے بڑھے، نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، ذمہ داری تو اس کی جس نے ٹریگر پہ گولی دبائی ہے. اچھا سر آل پارٹیز کانفرنس یا پھر دیگر پارٹیوں سے رابطہ، کیا اس کی گنجائش ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب دیگر پارٹیوں سے رابطہ کرنا چاہیے؟ پہلے آپ نے سولو فلائٹ لی، اور یہ سوال کیا آپ کریں گے اپنی جماعت سے کہ سولو فلائٹ پہ کیوں چلتے رہے؟ اس کا تو نقصان ہی ہوا ہے ابھی تک. آپ اپوزیشن کی کون سی اور پارٹیاں ہیں آپ بتائیں نا؟ کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہے ہی نہیں، صرف ہم ہی ہے. باقی تو جمعیت علماء اسلام ہے، وہ تو ان کے امرکاب ہے، اور ایم کیو ایم ادھر حکومت میں بیٹھی ہے، پیپل پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے. تو باقی کوئی پارلیمانی پارٹی بتائے نا جس کے پارلیمان میں جو ہے مینگل صاحب تھے، وہ ایک ہی اکلوتے ممبر تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کنڈیم کیا ہے. تو باقی تو پاکستان میں کوئی اب پارٹی اور رہی نہیں ہے ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، جو ہر جگہ پہ اپوزیشن کا سٹیٹس لیے ہوئے. اچھا مروہ صاحب، آپ کراؤڈ پولر ہیں. عمران خان کے بعد آپ تھے جنہوں نے لوگوں کو نکالا، کراچی ہو، پشاور ہو، پنجاب میں بھی آپ نے بڑی بڑی ریلیاں کی. کیا وجہ ہے کہ اس سب کے باوجود، اتنی اچھی پرفارمنس دینے کے باوجود بھی آپ کو بیک سیٹ پہ بٹھا دیا گیا؟ میرے ساتھ 11 اپریل کے بعد یہ جو رویہ روا رکھا گیا اور جو احتجاج ہوئے ابھی بشمول یہ خونی جو سانحہ ہوا، میں چونکہ اپنے طریقے سے احتجاج کرنا چاہتا تھا اور ابھی بھی چاہتا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ وہ احتجاج جو ہیں اس کو میں لیڈ کروں، لیکن یہ خان صاحب کے فیصلے ہیں، تو لہٰذا جو حتی المقدور جو سپیس مجھے دیا چھوٹا سا، جو معمولی سا ایک کردار مجھے دیا گیا، اور میری فرائض صرف یہاں تک تھے کہ جب یہ قافلے اسلام آباد پہنچے تو وہاں جوائن کرنا ہے میں نے، تو وہاں پہ میں نے ان کو جوائن کیا. میں چاہتا تھا کہ میں قافلے لاؤں، کے پی سے ان کی قیادت کروں اور اپنے طریقے سے، لیکن چونکہ وہ مجھے اس طریقے سے نہیں کرنے دیا گیا، پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا، تو لہٰذا میں نے اتنا ہی کردار ادا کیا جتنا مجھے تفویض ہوا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اب میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ چیف منسٹر کے پی پہ ہم نے بہت بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں. وہ وفاق کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، ورکروں کی گالیاں بھی سمیٹ رہا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے 5-6 جو احتجاج تھے وہ بھرپور طریقے سے جو ہیں لیڈ کیے. اور چونکہ یہ الزام تراشی ان پہ اور ہم پہ عائد ہو رہی ہیں کہ صوبہ جو ہے مرکز سے لڑ رہا ہے، تو میں نے ان تمام حالات کے پیش نظر یہ بات کی تھی کہ ہمیں سی ایم کو... اچھا مروہ صاحب، آپ کو کون روکتا ہے سر؟ آپ کو کون روکتا ہے احتجاج میں شامل یا احتجاج کو لیڈ کرنے سے کون روکتا ہے؟ آپ کا رسہ کس نے روک کے رکھا ہوا ہے؟ میں عرض کروں نا، اور ورکرز کے لیے بھی اطلاع ہے نا، یہ احتجاج کی ذمہ داریاں جو ہیں اس میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہیں نا، اس میں کوئی بیڈ افروزز ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں، اس میں جیل ہیں، اس میں لاٹھی چارج ہے، شیل ہیں، صعوبتیں ہیں. یہی ہم نے مانگا تھا اور یہی میں نے پرفارم کیا 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک. تو لہٰذا اب خان کے فیصلے ہیں، اور باقی خان کو میں نے جہاں تک بات کرنی تھی وہ میں نے کی ہوئی ہے، لیکن اگر جس طریقے سے وہ چلانا چاہتا ہے اب میں ان پہ حاوی تو نہیں ہو سکتا. اچھا سر، یہ بتائیں جو آپ کی حکمت عملی ہے اب تک، جو آپ کی حکمت عملی ہے وہ کامیاب تو نہیں ہوئی. اس حکمت عملی سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ خان صاحب کو چھڑوا پائیں گے، خان صاحب کو باہر نکلوا پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، اس میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس احتجاج میں میرا ایک محدود رول تھا. اچھا، تو اگر حکمت عملی فیصلہ ساز ہی بناتے ہیں اور وہ اس فیصلہ سازی کے اس پروسیس کا شاید میں حصہ نہیں تھا، ورنہ میں یہ حکمت عملی جو ہے نہ اپناتا اور کوئی ایسی حکمت عملی اپناتا جس سے شاید ہم کچھ نتائج حاصل کرتے. تو مثلا آپ کیا حکمت عملی بناتے ہیں مروہ صاحب؟ میں یہ ضرور کرتا کہ چونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت نے ہمیں مذاکرات میں انگیج کیا تھا،
اور ان مذاکرات کو میں شاید اس وقت جب ان کی یہ منتیں تھی کہ آپ سنجانی پہ ٹھہر جائیں، اور علی امین خان کی بھی یہ خواہش تھی، پوری قیادت جو ہے، تو شاید ورکر جو تھے وہ ان کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو ہم اگر اجتماعی طور پہ کوشش کرتے تو ہم ورکر کو وہاں پہ ہی کنفائن کر سکتے تھے. باقی جو ہیں اگر ہم سنجانی پہ نہ رکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو یہ لائسنس ہے کہ پھر وہ ہمیں گولیاں چلا کے ہماری آواز خاموش کریں. آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس واقعے میں ہارا کون ہے اور جیتا کون ہے. ریاست آ رہی ہے، حکومت پاکستان آ رہی ہے، دنیا بھر میں بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں ایسے لوگ حکومت کر رہے ہیں یا ایسے لوگ جو ہیں بندوق بردار ہیں جو اپنے نہتے شہریوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں. ہم نے بے شک لاشیں دی ہیں، قربانی دی ہیں، لیکن یہ ایک پاکستان کی موجودہ حکومت کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو شناخت دنیا بھر میں گئی ہے، وہ قیمت جو ہیں بہت باری ہیں جو اس حکومت نے یا اس حکومت کے کرتا دھرتاؤں نے ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، شیر افضل مروت صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہی سوالات ہم بات کرتے ہیں حکومتی نمائندے سے، ان کے سامنے رکھتے ہیں. جناب طارق فضل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. صاحب بہت شکریہ آپ قیمتی وقت کا. سر آپ شواہد پیش کر رہے ہیں، وزارت داخلہ ثبوت لے آئی ہے، ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، لیکن سر یہ تو دوبارہ بھی آئیں گے، اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، احتجاج کریں گے. ان کا مقصد ہے، وہ مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب بار بار اگر وفاق کی طرف وہ آتے ہیں یا جسے آپ کہتے ہیں کہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مطلب ویڈیوز آپ پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس سے وہ بار بار آنا رک جائے گا؟ نہیں، وہ نہیں رکے گا، وہ دوبارہ آنے کا اعلان کر رہے ہیں. اس کو حل کیسے کریں گے سر؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایک سیاسی احتجاج کو سیاسی احتجاج کی حد تک رہنے دیں. ایک پیسفل پروٹیسٹ اور ہوتا ہے، اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنے سرکاری وسائل کو اور اپنی ریسورسز کو، ایک صوبے کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے صوبے یا وفاق پہ حملہ آور ہونا بالکل ایک اور بات ہوتی ہے. اور جس طریقے سے یہ 24 نومبر کی جو کال تھی، اس میں جو کے پی سے کراؤڈ آیا ہے سارا، اور جس طرح انہوں نے ایک ایک رکاوٹ کے اوپر، جو کہ ظاہر ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی کو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو کرنے کے لیے، اٹین کرنے کے لیے لگائی گئی تھی، ان کو جس طرح انہوں نے عبور کرتے ہوئے سینکڑوں کے قریب بندے، پولیس والے، رینجر زخمی کیے، 3 لوگ شہید ہوئے، 2 اس میں پولیس والے شہید ہوئے. تو یہاں تک پہنچتے ہوئے جو وہ پرتشدد کراؤڈ تھا، وہ اسلام آباد نے دیکھا، اس کا لائیو مناظر آپ نے دیکھے. اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گئے، جس کو یہ آپریشن کہتے ہیں، اس سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ کے پی گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی تشریف لے گئے تھے. وہ تو گاڑیوں کے قافلے میں جس سپیڈ سے نکلے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان کے کارکن ان کو آگے سے روک رہے تھے، لیکن وہ روک نہیں رہے تھے. ان کی گاڑیوں کے بونٹ کے آگے کارکن کھڑے تھے. جس سپیڈ سے وہ گئے ہیں، اس کے بعد باقی بھی ان کا جو کراؤڈ گیا ہے، اس کے بعد جو منفی پروپیگنڈا انہوں نے اپنی اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے شروع کیا، جو اپنے ورکرز کے سامنے بھی وہ ایکسپوز ہوئے، بے عزت ہوئے، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا جناب سب سے پہلے فگر دی کہ 278 لوگ ہمارے جو ہیں یہاں پہ کارکن شہید ہو گئے ہیں. یعنی اس سے بڑی کوئی ڈرامہ بازی، اس سے بڑا کوئی جھوٹ آپ نے پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے؟ اس سے بڑی کوئی لاشوں کی سیاست آپ نے پاکستان میں دیکھی ہے اس سے پہلے؟ 278 عوام آدمی نہیں کہہ رہا، سابق گورنر اور ان کے اسٹال وارڈ ممبر قومی اسمبلی کہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں 50 سال کا جو ریکارڈ ہے ان کا. اچھا سر، دیکھیں آپ نے دعویٰ کیا تھا، یعنی آپ کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ 1500 غیر قانونی افغان باشندے بھی شامل تھے احتجاج میں. وہ کہاں گئے؟ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، وہ کس کے پاس ہیں؟ ان کا کوئی اتا پتہ ہے سر؟ دیکھیے، پکڑے تو وہی گئے جو پولیس نے کوشش کی اور اریسٹ کر سکے. ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں جب بھگدڑ مچتی ہے تو پھر سارے لوگ تو آپ نہیں اریسٹ کر سکتے. نہ سارے لوگوں کو اریسٹ کرنا مقصود تھا، ظاہر ہے انہیں منتشر کرنا ہی لا انفورسنگ جو ایجنسیز تھیں وہ ان کی تھی. لیکن براہ راست جو وائلنس میں ملوث آپ کو نظر آئے، پولیس کے اوپر براہ راست جنہوں نے پتھراؤ کیے، گولیاں چلائیں، اور کچھ کے پاس ویپنز بھی تھے، انہیں اریسٹ کیا گیا ہے. باقی جتنے سارے آئے ہیں کراؤڈ میں، سب کو تو نہیں اریسٹ کیا جانا تھا. اچھا چوہدری صاحب، تحریک انصاف کے نا سر 3 مطالبات ہیں.
ایک تو یہ کہ سیاسی مقدمات ختم ہوں، پھر جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور 26ویں یعنی ترمیم اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اپنے آپ کا احتساب سے مبرہ رکھ رہی ہے۔ سر یہ جو مطالبات ہیں ان کے، اگر ان کو ایڈریس کیا جائے تو جیسے بار بار اسلام آباد کی طرف وہ آتے ہیں وہ آنا شاید کم ہو جائے، کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے مطالبات سیاسی ڈائلاگ سے ہی صحیح پورے ہو سکتے ہیں یا اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ہم کوئی الزام نہیں لگاتے، ہم نے جو 5 لوگ شہید ہوئے تھے انہی کے نام لیے، انہی کا بتایا، جتنے پولیس والے زخمی ہوئے تھے انہی کے فوٹیجز موجود ہیں انہی کا بتایا، جو لوگ شرپسندی میں ملوث تھے انہی کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ یہ جو آپ وزارت داخلہ کی اور عطا تارڑ صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا، آج ایک اور پروگرام میں تھا تو عتیق اپنا تیمور جھگڑا صاحب، نام لے کے بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی 12 لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں 278، وہ کہہ رہے ہیں 12 لوگ۔ تو یہ تو قوم کو بتانا فرض ہے گورنمنٹ کا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کبھی غازہ کی تصویریں لگا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، ایمانداری سے بتائیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نا؟ ہم نے کل پروگرام کیا اس پہ، پی ٹی آئی کے سوشل ہم نے کل پروگرام کیا سر اس پہ پوری فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، انٹرنیٹ سے تصویریں، جو لوگ بیچارے کہیں کہیں حادثوں میں ہلاک ہوئے۔ چلے ٹھیک ہے طارق فضل چوہدری صاحب، وقت چونکہ کم ہے، میں بہت مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ پارا چنار قتل عام، اس کو 11 روز گزر گئے لیکن خون کی ہولی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور بدقسمت پارا چنار خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کے پی حکومت کے جرگوں اور فریقین میں سیز فائر معاہدوں کے باوجود کرم ایجنسی میں نفرت کا بازار گرم ہے، گولیاں چل رہی ہیں اور لاشیں گر رہی ہیں۔ 21 نومبر سے اب تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب کوئی لاش نہ گری ہو، کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، سہاگنیں بیوہ ہو رہی ہیں اور بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے ایک روز پہلے گرینڈ جرگے میں قیام امن کے لیے 4 نکاتی حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق کرم کی ضلعی انتظامیہ اور پولیس فریقین کے مورچوں کو گرا دے، دوسرا انتظامیہ دونوں فریقوں سے اسلحہ تحویل میں لے لے اور امن کی بحالی تک اسلحہ امانتاً اپنے پاس رکھے، تیسرا فریقین فوری سیز فائر کریں اور سابقہ امن معاہدوں پر عمل کریں، اور چوتھا سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ اس سے پہلے کے پی حکومت کے مشیر بیرسٹر سیف اور ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود نے بھی سیز فائر کی نوید سنائی۔ اس جنگ بندی معاہدے پر اتنا عمل ضرور ہوا کہ لاشیں واپس کر دی گئیں اور یرغمالی رہا کر دیے گئے، لیکن لاشیں گرانے کا مکروہ عمل نہ تھما۔ خبروں کے مطابق ضلع کرم میں قبائل کے درمیان جھڑپیں 11ویں روز بھی جاری رہیں، جن میں مزید 6 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعات میں اب تک 130 افراد جاں بحق اور 186 زخمی ہو چکے۔ اس مسئلے اگر زمین کا کرانا ہے وہ زمین سرکار خرید دے گی، فیصلہ پھر بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اصل بنیاد یہ جو نفرت اندر ڈالی گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ نفرت ختم نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی سہولیات، جتنے بھی وسائل، جتنی بھی ترقی ہو جائے، یہ عمل جاری رہے گا۔ نفرت پیدا کرنے والوں کی نشاندہی ہمیں کرنی پڑے گی، ان کو سزا دینی پڑے گی۔ قبائلی جھڑپوں کے باعث کرم میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ لوور کرم سے 300 سے زائد خاندان نقل مکانی کر چکے، گھروں میں جو ہے وہ اس وقت ہو کا عالم ہے اور اپنے تباہ شدہ مکانوں پر پہرا دینے پہ لوگ مجبور ہیں۔ بی بی سی کے مطابق خونی لہر نے بگن شہر کو اجاڑ دیا، بازار اور دکانیں جل گئی ہیں، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے، دکانوں پر ڈسپرین کی گولی تک نہیں مل رہی، چائے کی پتی اور چینی بھی دستیاب نہیں، لوگ مجبور ہیں کہ وہ علاج کے لیے شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہی نہیں، علاقے میں مواصلات کے رابطے منقطع، پشاور پارا چنار مرکزی شاہراہ آمد و رفت کے لیے بند ہے، پاک افغان خر لاچی بارڈر پر بھی آمد و رفت معطل ہے۔ ضلع کرم میں تشدد کے واقعات کی تاریخ پرانی ہے۔ فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ حالیہ تاریخ میں 1961 میں شروع ہوئے، جن میں بڑی ہلاکتیں ہوئیں اور پھر ہر 10 یا 15 سال کے وقفے کے بعد اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے، اور 2007 میں ہونے والے تشدد کے واقعات میں بہت ہلاکتیں ہوئیں۔
خبروں کے مطابق ضلع کرم میں گزشتہ 1.5 ماہ سے حالات انتہائی کشیدہ ہیں. ان پر تشدد حملوں کی پہلی وجہ تنازع زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جو بڑھ کر فرقہ وارانہ تشدد کی شکل اختیار کر لیتا. یہ کارروائیاں اور حملے کسی ایک گاؤں یا علاقے تک محدود نہیں بلکہ 5 سے 6 ایسے مقامات ہیں جہاں دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں سے حملے ہوتے. 100 کنال زمین کا حالیہ تنازع بھی دہائیوں پرانا ہے جس نے 2023 میں دوبارہ سر اٹھایا اور کئی جانیں نکل گیا. جغرافیائی سیاست بھی پارا چنار کشیدگی کی ایک وجہ ہے. افغانستان میں حکومتوں کے کمال و زوال اور اس طرح ایران کے اثرات فرقہ وارانہ مسائل نے بھی پارا چنار کو آگ کی بھٹی میں جھونکا. 2021 میں کابل میں طالبان کی واپسی کے بعد شدت پسند تنظیموں کی موجودگی سے بھی تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا. اسی طرح شام سے جنگجوؤں کی واپسی اسلحے کی فراوانی بھی پارا چنار میں قتل عام کی ایک بڑی وجہ بنی. پارا چنار میں 2007 کے بعد 21 نومبر کا قتل عام بھی بڑا دلخراش ہے جو دہائیوں کے بعد بھی نہیں بھول پائے گا. یہاں پر ایک وقفہ ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں. بریک کے بعد حاضر ناظرین، آج نصف صدی کے بعد ایک بار پھر امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں. جو بائیڈن کے اقتدار سے قبل ہی نیو یارک اور ماسکو میں کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے. آج سے نصف صدی قبل کیوبا اور آج 62 برس بعد یوکرین کے ساتھ جنگ نے دنیا کو ایک نئی ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا. 1,000 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کہ یہ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور اس وقت یہ جنگ ایک ایٹمی جنگ کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس وقت روس اور شمالی کوریا ایک جانب جبکہ یوکرین کے ساتھ امریکہ، برطانیہ اور نیٹو ممالک کھڑے ہیں جو اسے اسلحہ اور دیگر مدد فراہم کر رہے ہیں. حالیہ چند دنوں میں خطے میں ایسے چند واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے جنگ کی شعلوں کو مزید بھڑکا دیا. اس وقت یہ خطرہ سر اٹھا رہا ہے کہ جوہری طاقت کے حامل ممالک سے کوئی بھی ملک کبھی بھی جوہری بٹن دبا کر دنیا میں تباہی کا آغاز کر سکتا ہے. نیو یارک ٹائمز کی خبر کے مطابق جو بائیڈن نے یوکرین کو دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی اجازت دے دی ہے جس کے بعد یوکرین امریکی ساختہ بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے روسی اسلحہ ڈپو پر حملے کر رہا ہے. امریکہ کا موقف ہے کہ اس نے حملوں کی اجازت صرف اس لیے دی ہے کہ شمالی کوریا کی فوجیں روسی افواج کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہیں، اس لیے یوکرین کو اپنے دفاع کو مکمل حق ہے. لیکن اس اجازت کے جواب میں روس بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ گیا. روس نے امریکہ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی جنگ کے خدشے کے تباہ کن اثرات سے خبردار کر دیا اور واضح کیا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی آزمائش بحال کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی یاگوف کے مطابق ہر چیز کا انحصار روس پر نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا دشمن کیسے برتاؤ کرتا ہے. اگر وہ اس صورتحال کی طرف بڑھتے ہیں جس کا روسی نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ دشمن پر منحصر ہوگا. قصہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا بلکہ دی نیو یارک ٹائمز کی ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ جنگ میں یوکرین کے ساتھ کئی معاملات میں آگے نکل گیا. امریکہ نے یوکرین کو کلسٹر بم اور بارودی سرنگیں دینے کا اعلان بھی کر دیا. ساتھ ہی خبر دی ہے کہ امریکہ نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرین سے جو ہتھیار واپس لیے وہ بھی واپس کیے جا سکتے. قصہ یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ پینٹاگون نے یوکرین کو دیے گئے اسلحے کی مرمت کے لیے امریکی فوجی ماہرین بھیجنے کا اعلان بھی کر دیا. یہ ماہرین محاذ سے دور کام کریں گے اور لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے. ان کانٹریکٹرز کے ساتھ معاہدے بائیڈن کے عہدہ چھوڑنے سے پہلے کیے جانے کا منصوبہ ہے. داستان ابھی جاری ہے. امریکہ آخری اقدامات تک جا رہا ہے مگر روس بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. ابھی حال ہی میں روس نے نئی نیوکلیئر ڈاکٹرائن جاری کی جس کے مطابق اگر کوئی بھی ایٹمی طاقت کا حامل ملک کسی ایسے ملک کا روس کے خلاف ساتھ دیتا ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے تو روس دونوں ممالک پر ایٹمی حملہ کر دے گا. روس پر میزائل، ڈرون اور فضائی حملے کا جواب ایٹمی ہتھیاروں سے دیا جائے گا. روس کے خلاف فوجی اتحاد یا سرحد کے پاس فوجی سرگرمیوں کے خلاف بھی جوہری ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر روس کے ایٹمی حملے کے جواب میں امریکہ ایٹمی حملہ کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ روسی حملے کے جواب میں کیا صرف روس پر ہی حملہ ہوگا؟ کیا روسی حملوں کے جواب میں امریکہ روس، چین اور شمالی کوریا پر حملہ کر سکتا ہے؟ 3 ممالک پر حملے کے نقصانات کیا ہوں گے؟ امریکی جریدے نیوز ویک نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے مورخ اور پروفیسر ایلکس ویلسٹن کے بنائے گئے نقشوں کے مدد سے روس، چین اور شمالی کوریا کے دارالحکومت میں ایٹمی حملوں کے ممکنہ نقصانات کا جائزہ لیا. جریدے کے مطابق امریکہ کا سب سے مہلک ہتھیار B-83 ہے جس کے دھماکے کے اثرات 3 دائروں پر محیط ہو سکتے ہیں. پہلا، دائرے کی شدت سے 1.59 مربع میل تک آگ پھیل سکتی ہے جبکہ دھماکے سے 67.7 مربع میل تک
رہائشی عمارتیں تباہ ہو جائیں گی اور ممکنہ طور پر آگ پھیل جائے گی۔ اسی دھماکے کے دوسرے دائرے کا اثر 211 مربع میل تک ہوگا، جس سے متاثر ہونے والے افراد کو جھلسنے کا خطرہ ہوگا، ان کے اعصاب تباہ ہو جائیں گے، جبکہ تیسرے درجے کی شدت 235 مربع میل تک محسوس کی جائے گی۔ اس علاقے میں گھروں کے شیشے ٹوٹ سکتے ہیں اور لوگ معمولی زخمی ہو سکتے ہیں۔ نیوز ویک نے تینوں شہروں کی آبادی اور رقبے کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ پر ممکنہ ایٹمی حملے سے 13,27,820 افراد ہلاک، جبکہ 11,05,660 زخمی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر امریکہ روس کے دارالحکومت ماسکو پر حملہ کرتا ہے تو اس سے 13,74,840 افراد ہلاک، جبکہ 37,47,220 افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ۔ نیوز ویک کے جائزے کے مطابق چین کے دارالحکومت پر امریکی ایٹمی حملے سے 15,48,460 افراد ہلاک ہوں گے، جبکہ حملے سے 33,32,190 افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ۔ دنیا اس وقت پھر ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ 3 بڑے ممالک پر حملے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بہرحال حالات جو بھی ہوں، جنگیں کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہوا کرتی ہیں ناظرین، لیکن جنگ چھڑ چکی ہے اور ایک نیا محاذ کھل چکا ہے، وہ ہے شام میں بھی جنگ جاری ہے۔ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ہر گزرتے دن ملک شام میں لڑائی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اہم شہر شامی افواج کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ صوبہ ادلب سمیت جلب، حلب اور حمادہ پر بھی باغی قابض ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں شہر بڑے ہیں اور تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ حلب کا ہوائی اڈہ اور اہم سرکاری عمارات باغیوں کے قبضے میں ہیں اور باغی وہاں کرفیو نافذ کر چکے ہیں۔ شامی افواج مزاحمت کر رہی ہیں، ان کی باغیوں سے جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن باغیوں کے حملے میں اس قدر شدت ہے کہ شامی افواج کو پسپائی اختیار کرنا پڑ رہی ہے۔ ہما شہر حلب کے جنوب میں ہے، یہ شام کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ اس کے اکثر قصبوں میں باغی غالب آ چکے ہیں اور شامی افواج پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے استحکام اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کے حملے کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو، شام اپنے اتحادیوں اور دوستوں کی مدد سے انہیں ہرانے اور ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وقت روس شام کی مدد کر رہا ہے۔ روسی فضائیہ نے حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر بمباری کی ہے۔ باغیوں کا مقابلہ کرنے میں شامی صدر بشار الاسد کو روس اور ایران کی مدد حاصل ہے۔ ایران بھی اس تمام صورتحال کو تشویش سے دیکھ رہا ہے۔ ایران کا خیال ہے کہ باغیوں کی کامیابیوں میں ایران مخالف قوتوں کا بھی ہاتھ ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ روس یوکرین کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، اس لیے روسی فضائیہ شام کی مدد تو کر رہی ہے، لیکن وہ مدد محدود پیمانے پر ہے۔ یہ باغی حیات تحریر شام نامی قیادت کے زیر اہتمام جمع ہوئے۔ اس سے پہلے یہ القاعدہ سے منسلک ایک گروہ تھا۔ دولت اسلامیہ کے سابق سربراہ ابو بکر البغدادی کا بھی اس گروہ کو بنانے میں کردار تھا۔ اس گروہ کو شام میں صدر بشار الاسد کا سب سے خطرناک ترین مخالف سمجھا جاتا۔ پھر 2016 میں یہ گروہ القاعدہ سے الگ ہوا اور حیات تحریر شام کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا مقصد شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ حیات تحریر شام کی کارروائیوں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، لیکن امریکہ اس سے انکار کر رہا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ ایک نامزد دہشت گرد تنظیم کی قیادت میں کی گئی کارروائیوں سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 2011 سے بھی باغیوں اور شامی افواج کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی تھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان جھڑپوں میں 5 لاکھ سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے اور مزید کئی لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ پھر 2020 میں جنگ بندی ہوئی تھی اور لڑائی میں بڑی حد تک تعطل آیا تھا، لیکن باغیوں نے شمال مغربی شہر ادلب اور اس کے اطراف اپنا قبضہ برقرار رکھا تھا۔ اس وقت ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی سربراہی میں ایران اور روس نے شام کی مدد کی تھی ناظرین، اور پھر بالآخر ان علاقوں سے باغیوں کا قبضہ ختم ہوا تھا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عالمی منظرنامے پہ اس وقت جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ روس چونکہ پہلے یوکرین کے ساتھ اس وقت نبرد آزما ہے، اس کی فوجی طاقت کو کم کرنے کے لیے شام میں اس کی انگیجمنٹ کو بڑھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شام ایک بہت اہم کوریڈور ہے،
ایک بہت اہم گزرگاہ ہے ایران کے لیے، جس کے ذریعے ایران حزب اللہ کی مدد کرتا ہے، حماس کی مدد کرتا ہے، غزہ میں اپنے لوگ پہنچاتا ہے اور انٹیلیجنس حاصل کرتا ہے، شام کے بارڈرز کو سیکیور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، ہم نے مختلف پروگراموں میں بتایا تھا کہ غزہ پہ بمباری کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے گولان ہائٹس پر بھی بمباری کی۔ یہ وہ بارڈر علاقہ ہے جس کا تعلق شام سے ہے۔ یہ ایک زمانے میں شام کے قبضے میں تھا، لیکن اس کے بعد اسرائیلی حملوں نے اس کو شام کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ تو ناظرین، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہ جنگ صرف باغیوں اور حکومت کے درمیان نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بڑی طاقتیں شام کی سرزمین پہ اپنا سکہ جمانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔